یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے ٹھوکم ٹھاکی نہیں کر رہا۔ آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا جھوٹا، کہ اپنے فتوے کے خود ہی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی، وہ کہتے ہیں جی بس آپ فتوے کو ہی فالو کریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تقلید کیے بغیر دین اسلام پر چل سکے، کیونکہ پہنچی تو تقلید کے ذریعے چیزیں آپ دیکھیں، تب سے پہلے تقلید کی ڈیفینیشن سمجھ لیں۔ تقلید عربی زبان میں قلادہ سے ہے۔ قلادہ کہتے ہیں جانور کے گلے میں کوئی پٹا ڈالا ہوا ہو، رسی پکڑی ہوئی ہو، مالک جدھر لے کے جائے گا وہ جانور ادھر ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تقلید کی دوسری تعریف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ، آنکھیں بند ہیں، جو شیخ الحدیث صاحب نے کہہ دیا سر تسلیم خم بلا چوں چرا، نہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے نہ آپ سوال کر سکتے ہیں، کہ بس شیخ صاحب نے کہہ دیا جی بات ختم ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان چاروں کے اقوال تقلید سے متعلق۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میری کوئی بات، میرا فتویٰ معلوم ہو جائے اور میرے بعد تم کہیں اس علاقے میں جاؤ یا میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں پتہ لگے کہ میرا فتویٰ الگ ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث الگ ہے، تو میرے فتوے کو مت ماننا، میرا فتویٰ وہی ہے جو صحیح حدیث ہے۔ ایک امام اچھا، پھر وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ اس حد تک چھوڑ دینا، میرے فتوے کو اٹھانا اور دیوار پہ کھینچ کے مار دینا، اس کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے علماء کسی بارے میں فتویٰ دے دیں، لیکن ایک حدیث پتہ لگ جائے کہ صحیح حدیث سند کے ساتھ مل گئی کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے، اس پہ تحقیق کرے، اس پہ اسٹرگل کرے، اس پہ کوشش کرے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی ایسے فتوے تھے جس سے کچھ عرصہ قبل رجوع کر لیا کہ بھائی پہلے میرا فتویٰ یہ تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب لہٰذا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی۔ یہ صحابہ کا، اتباع تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا اصول تھا کہ اپنے فتوے کے خود ہی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی شیخ صاحب کا کوئی فتویٰ ہے اور آپ کو حدیث پتہ لگ گئی، آپ پوچھے بھائی شیخ صاحب یہ حدیث ہے، اب آپ کا فتویٰ اس کے اگینسٹ ہے، ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی بس آپ فتوے کو ہی فالو کریں گے، تو یہ غلط۔ اللہ کے قرآن مجید میں ہے اتباع کرو ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف خود بخود نکل جاتے ہیں اگر ہمارا ایم اور گول ایک ہی ہو کہ قرآن اور حدیث، جس کی بات قرآن حدیث سے میچ کرے گی سر تسلیم خم۔ آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سے کیا گیا۔ لیکن دین بتانے والا کوئی بھی ہو، علامۃ الدہر ہو، اس کی بات میچ کر رہی ہے تو سر تسلیم خم۔ جواد بھائی، میں ایک سوال جواد بھائی سے کرنا چاہوں گا۔ جواد بھائی، ابھی آپ نے چاروں اماموں کی جو اہل سنت کے موجود ہیں، ٹھیک ہے، امام ہیں، آپ نے ان کی بات کا حوالہ دیا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان کی بات کا حوالہ دیا کہ اگر ہمارا کوئی بھی فتویٰ یا ہماری کوئی بھی بات حدیث اور قرآن کے منافی ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارو، ایسے ہی کہا نا ابھی آپ نے؟ اچھا، قرآن کے منافی ہمارا فتویٰ، ہم نے اپنے علم کے مطابق یہ فتویٰ دیا، لیکن بعد میں تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو ہماری فتوے کو مت مانو۔ وہی بات ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے، میں وہی آپ کی والی بات، وہ میرا سوال ہے، کیا آپ اس سوال کو مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ نہیں، یہ تو اتباع ہے نا۔ دیکھیں تقلید نہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، نہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے ٹھوکم ٹھاکی نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں، وہ تقلید کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے، تحقیق کا دروازہ بند کر کے، آپ تھوڑی سی نشاندہی فرمائیں۔